اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب صوم دہر کی ممانعت اور صوم داؤدی کی فضیلت، حدیث نمبر 2729، اردو ترجمہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی کہ میں کہتا ہوں کہ میں ساری رات جاگا کروں گا اور ہمیشہ دن کو روزہ رکھا کروں گا جب تک جیوں گا۔ سبحان اللہ، کیا شوق تھا عبادت کا، اور جوانی میں یہ شوق، یہ تاثیر تھی آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و خدمت کی۔ پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے ایسا کہا؟ میں نے عرض کی ہاں، کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا ہی کہا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے، اس لیے تم روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو، اور رات کو نماز بھی پڑھو اور سو بھی رہو، اور ہر ماہ میں 3 دن روزے رکھ لیا کرو، اس لیے کہ ہر نیکی 10 گنا لکھی جاتی ہے۔ تو یہ گویا ہمیشہ کے روزے ہوئے، اس لیے کہ 3 دہائے 30 ہو گئے۔ تب میں نے عرض کی کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اچھا 1 دن روزہ رکھو اور 2 دن افطار کرو۔ پھر میں نے عرض کی کہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا، 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن افطار کرو، اور یہ روزہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، یعنی ان کی عبادت یہی تھی، اور یہ سب روزوں سے عمدہ ہے اور معتدل۔ میں نے پھر عرض کی کہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ان روزوں سے افضل کوئی روزہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ 3 روزے ہر ماہ میں رکھ لیا کرو قبول کر لیتا، تو یہ مجھے اپنے گھر بار، مال و متاع سے بھی زیادہ پیارا معلوم ہوتا، اور یہ فرمانا ان کا ایام پیری میں تھا کہ جب ضعف محسوس ہوا۔ حدیث نمبر 2730، اردو ترجمہ۔ یحییٰ سے روایت ہے کہ میں اور عبداللہ بن یزید دونوں ابو سلمہ کے پاس گئے، اور ایک آدمی ان کے پاس بھیجا، اور وہ گھر سے نکلے، اور ان کے دروازے پر ایک مسجد تھی کہ جب وہ نکلے تو ہم سب مسجد میں تھے، اور انہوں نے کہا، چاہو گھر چلو اور چاہو یہاں بیٹھو۔ ہم نے کہا، یہیں بیٹھیں گے، اور آپ ہم سے حدیثیں بیان فرمائیے۔ انہوں نے کہا، روایت کی مجھ سے عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھتا تھا اور ہر شب قرآن پڑھتا تھا، یعنی ساری رات، اور کہا، یا تو میرا ذکر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا آپ نے مجھ کو بلا بھیجا، غرض میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ ہم کو کیا خبر نہیں لگی ہے کہ تم ہمیشہ روزے رکھتے ہو اور ساری رات قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، اور میں اس سے بھی بھلائی چاہتا ہوں، یعنی ریا و سمع مقصود نہیں ہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ تم کو اتنا کافی ہے کہ ہر ماہ میں 3 دن روزے رکھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا کہ اے نبی اللہ، کہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری بیوی کا حق ہے تم پر، اور تمہارے ملاقاتیوں کا حق ہے تم پر، اور تمہارے جسم کا بھی حق ہے تم پر، تو اس لیے تم داؤد کا روزہ اختیار کرو، جو نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کے اور سب لوگوں سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا کہ اے نبی اللہ، داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ قرآن ہر ماہ میں 1 بار ختم کیا کرو۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں اے نبی اللہ کے، تو آپ نے فرمایا کہ 20 روز میں ختم کیا کرو۔ میں نے عرض کیا کہ اے نبی اللہ کے، میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 10 روز میں ختم کرو۔ میں نے عرض کیا کہ اے نبی اللہ کے،
میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ 7 روز میں ختم کرو اور اس سے زیادہ نہ پڑھو، اس لیے کہ اس سے کم میں تدبر اور تفکر قرآن میں ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری بیوی کا حق بھی ہے تم پر، اور تمہارے ملاقاتیوں کا حق ہے تم پر، اور تمہارے بدن کا حق ہے تم پر، اور میں نے تشدد کیا سو میرے اوپر تشدد ہوا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم نہیں جانتے شاید تمہاری عمر دراز ہو تو اتنا بار تم پر گرا ہوگا اور امور دین میں خلل آئے گا۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی شفقت اور انجام بینی تھی، اور آخر وہی ہوا۔ کہا عبداللہ نے، پھر میں اسی حال کو پہنچا جس کا آپ نے مجھ سے ذکر کیا تھا، اور جب میں بوڑھا ہوا تو آرزو کی میں نے کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت قبول کر لیتا۔ حدیث نمبر 2731 اردو ترجمہ یحییٰ سے اس اسناد سے بھی روایت مروی ہوئی، اور اس میں 3 دن کے روزے کے بعد یہ بات زیادہ ہے کہ ہر نیکی 10 گنا ہوتی ہے، اور یہ ثواب میں ہمیشہ کا روزہ ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ عبداللہ نے کہا، میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ السلام نبی اللہ کا روزہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب دنوں کا آدھا، یعنی وہی 1 دن روزہ 1 دن افطار۔ اور اس روایت میں قرأت قرآن مجید کا مطلق ذکر نہیں ہے، اور ملاقاتیوں کا حق بھی مذکور نہیں ہے، اور یہ ہے کہ تمہارے بچے کا تم پر حق ہے۔ حدیث نمبر 2732 اردو ترجمہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن ختم کرو ہر ماہ میں 1 بار۔ میں نے کہا مجھ میں قوت اور ہے؟ آپ نے فرمایا ختم کرو 20 دن میں۔ میں نے کہا اور قوت ہے؟ آپ نے فرمایا ختم کرو 7 دن میں، اور اس سے زیادہ قرأت نہ کرو۔ حدیث نمبر 2733 اردو ترجمہ ابو سلمہ راوی ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، ایسا نہ ہو کہ تم فلانے کی مثل ہو جاؤ کہ وہ شخص رات کو اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا، یعنی بہت جاگنے سے کہیں دب نہ جاؤ۔ حدیث نمبر 2734 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ نبی کو خبر پہنچی کہ میں برابر روزے رکھے جا رہا ہوں اور ساری رات نماز پڑھتا ہوں، تو آپ نے کسی کو میرے پاس بھیجا، یا میں آپ سے ملا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خبر لگی ہے کہ تم برابر روزے رکھتے ہو اور بیچ میں افطار نہیں کرتے اور ساری رات نماز پڑھتے ہو، تو ایسا مت کرو، اس لیے کہ تمہاری آنکھوں کا بھی کچھ حصہ ہے اور تمہاری ذات کا بھی حصہ ہے اور تمہاری بیوی کا بھی، سو تم روزہ رکھو اور افطار بھی کرو اور نماز بھی پڑھو اور سو بھی رہو، اور ہر دہے میں 1 روزہ رکھ لیا کرو کہ تم کو اس سے 9 دن کا بھی ثواب ملے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں اپنے میں اس سے زیادہ قوت پاتا ہوں اے نبی اللہ کے؟ آپ نے فرمایا خیر داؤد کا روزہ رکھو۔ میں نے کہا کہ ان کا روزہ کیا تھا اے نبی اللہ کے؟ آپ نے فرمایا وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے، اور جب دشمن کے مقابل ہوتے تو کبھی نہ بھاگتے، یعنی جہاد سے۔ تو عبداللہ نے کہا یہ دشمن سے بھلا بھاگنا مجھے کہاں نصیب ہو سکتا ہے اے نبی اللہ کے؟ یعنی یہ بڑی قوت و شجاعت کی بات ہے۔ عطا نے کہا جو راوی حدیث ہیں کہ پھر میں نہیں جانتا کہ ہمیشہ روزوں کا ذکر کیوں آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ جس نے ہمیشہ روزہ رکھے اس نے روزہ ہی نہیں رکھا، یعنی مطلق ثواب نہ پایا۔ جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ ہی نہیں رکھا، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ ہی نہیں رکھا۔ حدیث نمبر 2735 اردو ترجمہ مسلم رحمۃ اللہ علیہ مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ روایت کی مجھ سے محمد بن حاتم نے، ان سے محمد بن بکر نے، ان سے ابن جریج نے، ان سے اس اسناد سے، اور کہا کہ ابو العباس
شاعر نے ان کو خبر دی۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابوالعباس صاحب ابن فروخ اہل مکہ سے ہیں اور شقہ اور عدل ہیں۔ مترجم کہتا ہے ابوالعباس اوپر کے راوی تھے، اس لیے مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی توثیق فرمائی۔ حدیث نمبر 2736 اردو ترجمہ۔ حبیب سے روایت ہے کہ انہوں نے ابوالعباس سے اور انہوں نے سنا عبداللہ بن عمرو سے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور ساری رات جاگتے ہو، اور تم جب ایسا کرو گے تو آنکھیں بھر بھر آئیں گی اور ضعیف ہو جائیں گی، اور جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے تو روزہ ہی نہیں رکھا، اور ہر ماہ میں 3 دن روزہ رکھنا گویا پورے ماہ کا رکھنا ہے، یعنی ثواب کی راہ سے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اچھا صوم داؤدی رکھا کرو، اور وہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے، اور پھر بھی جب دشمن کے آگے ہوتے تو کبھی نہ بھاگتے، یعنی اتنی قوت پر بھی ہمیشہ روزہ نہ رکھتے تھے جیسے تم نے اختیار کیا ہے۔ حدیث نمبر 2738 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے، لیکن اس میں ونحقت کی جگہ نفحت النفس ہے، یعنی کمزور پڑ جانا۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2729 سے 2738 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں نے حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔